السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں محمد اعظم سمیر اور آپ لوگوں سے ایسی باتیں کرتا ہوں کہ جن کو سننے کے بعد آپ یہ سوچ لیں، سمجھ لیں کہ ایوری تھنگ از پاسبل، ہر ایک چیز ہو سکتی ہے، زندگی بدل سکتی ہے، حالات بدل سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو۔ ناظرین، مولانا رومی فرماتے ہیں listen to the silence, it has so much to say۔ کبھی کبھی انسان کو خاموش ہو جانا چاہیے، اور کبھی کبھی انسان کو جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ کچھ بھی نہیں بولنا چاہیے، اور کبھی کبھی انسان کو اس طرح دعا کرنی چاہیے کہ اس کے الفاظ و منہ سے ادا نہ کرے اور دل میں مانگے، تو یقین کریں اس مانگنے میں جو مزہ ہے وہ اس کی بہت ایک ایسی اس کی تقدیر کو کایا پلٹنے والی وہ فیلنگز ہے، ایسے وہ احساسات ہیں جن کو ڈسکرائب نہیں کیا جا سکتا۔ تو زندگی میں کبھی کبھی خاموش رہنا بھی سیکھیں۔ انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کرے، انسان کو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، تو اس وقت انسان کو یہ چاہیے کہ خاموش رہے، کیونکہ خاموشی ایک عبادت بھی ہے۔ کبھی کبھی انسان کو لگتا ہے کہ اس کی کوئی بات نہیں سن رہا، بہت چیخ کے وہ لوگوں سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری بات سنو، میں سچا ہوں، میں کر سکتا ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ شاید لوگ اس کی بات سننا نہیں چاہ رہے ہوتے، تو اس کو خاموش رہنا چاہیے، کیونکہ کبھی کبھی آپ کی خاموشی وہ کہہ جاتی ہے جو آپ کے الفاظ نہیں کہہ پاتے۔ تو شاید آپ کو نہیں پتہ کہ آج کے دور میں اس مٹیریلسٹک دنیا میں مٹیریلزم اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ لوگ شاید اس کی بات سنتے ہیں جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو یا بہت زیادہ اختیارات ہو، اور اس وقت جو سچے لوگ ہوتے ہیں، جو دیانتدار ہوتے ہیں، جو ایمانت دار ہوتے ہیں، جو امین ہوتے ہیں، جو صادق ہوتے ہیں، شاید لوگ ان کی بات نہیں سنتے۔ تو یہ ایسا لمحہ ہوتا ہے جو انسان کے لیے بہت کریٹیکل ہوتا ہے، اور انسان اس لمحے میں بہت زیادہ پریشان بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ خاموشی جو ہے نا، خاموشی انسان کو طاقت دیتی ہے، خاموشی انسان کو صحیح بولنا سکھاتی ہے، خاموشی انسان کو دکھاتی ہے، بلکہ خاموشی انسان کو سکھاتی ہے کہ کہاں کتنا بولنا چاہیے تھا۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ خاموشی انسان کی ایک استاد بھی ہے، بہت بڑی استاد ہے۔ ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ انسان یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس کی باتیں لوگ سنیں، لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی آپ بہت کچھ کہہ جاتے ہیں، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، اور کبھی کبھی آپ صرف چپ رہتے ہیں تو لوگ سب کچھ سمجھ جاتے ہیں۔ اللہ کے دربار میں جب آپ کچھ مانگنا شروع کریں یا مانگنے لگیں، تو کبھی کبھی خاموش رہ کے صرف اس کو سچے دل سے یاد کر لیا کریں، تو یقین کریں وہ جو فرحت اور وہ جو خوشی ہے وہ بھی اپنی مثل آپ ہے۔ کبھی کبھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آپ بہت زیادہ رشتہ داروں میں، بہت زیادہ لوگوں میں آپ بالکل اکیلے رہ جاتے ہیں، اور آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ نہیں کہہ پا رہے ہوتے، تو اس وقت آپ کی بہترین جو آزمائش ہے، آپ کی بہترین جو سلیکشن ہے وہ خاموشی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، خاموشی کے ساتھ ساتھ انسان کی آنکھوں کی بھی ایک زبان ہوتی ہے۔ کبھی کبھی آپ کی آنکھیں وہ سب کچھ کہہ جاتی ہیں جو آپ اپنے زبان سے بھی نہیں کہہ پا رہے ہوتے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جب کسی کو خیرات کرو تو اس کی آنکھوں کی طرف نہ دیکھو، ہو سکتا ہے کہ اس کی شرمندگی یا اس کی ندامت جب آپ اس کو دیکھیں تو اس کو اور نہ چھوٹا کر دے۔ تو آنکھوں کی بھی زبان ہوتی ہے، اور خاموشی جو ہوتی ہے وہ بہترین ویپن ہوتا ہے جب آپ کی کوئی بات بھی سن نہ رہا ہو۔ دوسرا پہلو بھی ہے، کبھی کبھی آپ لوگوں نے محسوس کیا ہے کہ جو شخص بہت زیادہ باتونی ہوتے ہیں، جو شخص بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں اور بے جا باتیں کرتے ہیں، لوگ ان سے دور ہونا شروع ہو گئے ہیں، لوگ ان سے دور بھاگتے ہیں، اور میرے نالج کے مطابق بہت زیادہ باتیں، بے وجہ باتیں، اور جس جگہ پہ بات نہ کرنی ہو وہاں پہ باتیں کرنا، یہ انسان کی عزت کو تھوڑا سا ٹھیس بھی پہنچاتی ہے یہ چیز۔ تو انسان کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے بہت کم بولے، اور اگر بولے تو بہت اچھا بولے۔ وہ ایک
پرشین مفکر نے بڑی خوب اور بڑی اچھی بات کہی تھی کہ کوشش کریں کہ محفل میں خاموش رہیں. اگر خاموش نہیں رہ سکتے تو باتیں غور سے سنیں. جو باتیں غور سے سنتا ہے وہی اچھا بولتا ہے. اور جب آپ باتوں کو غور سے سن لیں تو تھوڑا بولیں لیکن بہت اچھا بولیں. اور خاموشی کے بارے میں ایک اور بہت امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ کبھی آپ نے محسوس کیا ہوگا بلکہ دیکھا ہوگا ہمارے معاشرے میں جو لوگ بہت زیادہ خاموش ہوتے ہیں لوگ ان سے ڈرتے بھی ہیں. پتہ کیا ہے، آپ کی جو شخصیت ہوتی ہے نا وہ آپ کی زبان کے نیچے پوشیدہ ہوتی ہے. جتنا آپ بولیں گے، جتنا زیادہ بولیں گے آپ اتنا ہی زیادہ ایکسپوز ہوں گے. تو کوشش یہ کریں کہ بہت کم بولیں اور اگر بولیں تو بہت اچھا بولیں، کیونکہ یہ زبان جو ہے نا یہ آپ کی اور لوگوں کے درمیان ایک ایسا پردہ ہے جو آپ کی شخصیت کو ایکسپوز کر دیتی ہے. تو زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ بہت کم بولیں اور اگر بولیں تو بہت اچھا بولیں. وہ کہتے ہیں نا سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. نتھنگ سے مراد یہ ہے کہ آپ ہو سکے تو نہ بولیں، از بیٹر دین نتھنگ. لیکن اگر بولنا ہی چاہتے ہیں تو بہت اچھا اور بہت خوبصورت بولیں تاکہ آپ کی ایک ایک بات جو ہے وہ لوگوں کے لیے موٹیویشن بن جائے. شاید آپ لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ بہت سے لوگ بہت سی باتیں کرتے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لیکن لوگوں کو سمجھانے کے لیے بھی آپ اپنے الفاظ کا اس طرح انتخاب کریں کہ اگر آپ کو خاموش رہ کے سمجھانا پڑے تو وہ بھی بہت اچھی ایک ایسی عادت ہے جو آپ کو بہت زیادہ مضبوط بنا دے گی، جو آپ کو بہت زیادہ سالڈ بنا دے گی. سب سے بڑی بات یہ کہ خاموش رہنا ولیوں اور بہت بڑے بڑے لوگوں کی ایک نشانی ہے. وہ خاموش رہتے تھے، اپنی عادات سے لوگوں کو سمجھاتے تھے، اپنے طور طریقوں سے لوگوں کو سمجھاتے تھے. وہ کہتے ہیں نا کہ چائنیز کہاوت ہے اے پکچر از پاورفل دین 5000 ورڈس، کہ جو لکھی گئی چیزیں ہوتی ہیں نا، جو سمجھائی گئی چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کے الفاظ سے زیادہ طاقت رکھتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کا کردار بہت بڑی موٹیویشن ہوتی ہے. آپ لوگوں کو جتنا مرضی سمجھا لیں، لوگوں کو جتنا مرضی گائیڈ کر لیں، جب تک آپ کا کردار مثالی نہیں ہوگا تو یقین کریں آپ کی باتیں بھی بے وزن ہوں گی. تو کوشش کریں خاموشی کے ساتھ ساتھ اپنے کردار کو بھی اسٹرانگ بنائیں تاکہ لوگ ایک آپ کے اعمال سے سیکھیں، آپ کے کردار سے سیکھیں اور آپ کے ایکشن سے سیکھیں. تو اگر آپ کو جو میری باتیں اچھی لگی ہوں تو اپنے دوستوں کو، اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی بتائیں، ان کو فارورڈ کریں. کیونکہ میرا ماننا ہے کہ زندگی بدل سکتی ہے. ایوری تھنگ از پاسبل، مائنڈ کین بی چینج اف یو وانٹ. تو میرے اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں. تھینک یو سو مچ.